اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے اثر لینا۔ حضرت ولید بن ابی الولید ابو عثمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن مسلم نے ان سے بیان کیا کہ حضرت شعفہ اصبغ نے ان سے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ارد گرد بہت لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں ان کے قریب جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہو گئے اور سب لوگ چلے گئے اور وہ اکیلے رہ گئے تو میں نے عرض کیا کہ میرے آپ پر جتنے حق بنتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مسافر ہوں اور طالب علم ہوں، ان سب کا واسطہ دے کر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے اور خوب اچھی طرح سمجھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرور سناتا ہوں، میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمائی اور میں نے اسے خوب اچھی طرح سمجھا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے زور سے سسکی لی کہ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس گھر میں بیان فرمائی تھی اور اس وقت میرے اور حضور کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پھر اتنے زور سے سسکی لی کہ وہ بے ہوشی ہو گئے۔ پھر انہیں افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنا چہرہ پوچھا اور فرمایا میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے بیان فرمائی تھی جبکہ ہم دونوں اس گھر میں تھے اور ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے زور سے سسکی لی کہ بے ہوش ہو گئے اور منہ کے بل زمین پر گرنے لگے، لیکن میں نے انہیں سنبھال لیا اور بہت دیر تک انہیں سہاتا رہا اور میں نے اپنے پاس سنبھالے رکھا۔ پھر انہیں افاقہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس وقت کسی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوگی، بلکہ ہر بندہ گھٹنوں کے بل سر جھکائے ہوئے ہوئیں گے اور اللہ تعالیٰ پہلے 3 آدمیوں کو بلائیں گے۔ ایک وہ آدمی جس نے سارا قرآن یاد کیا اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، تیسرا مالدار آدمی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری کو فرمائیں گے جو وہی میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی کیا میں نے وہ تجھے نہیں سکھائی تھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو کچھ سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو غلط کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو یہ تجھے کہا جائے گا کیا میں نے تجھے اس قدر زیادہ وسعت نہیں دی تھی کہ تو کسی کا محتاج نہیں تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں بہت وسعت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میں نے تجھے اتنا زیادہ دیا تو تو نے اس کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ خیرات بھی دیتا تھا،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو بالکل غلط کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں بہت سخی ہے، اور کہا جا چکا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ تو وہ کہے گا تو نے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، اسی وجہ سے میں نے کفار سے جنگ کی یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو غلط کہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور کہا جا چکا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں یہی 3 آدمی ہیں جن کے ذریعے قیامت کے دن سب سے پہلے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی۔ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں حضرت غلہ بن ابی حکیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاویہ کے تلوار برادر تھے، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی حضرت معاویہ کے پاس آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سنائی۔ اسے سن کر حضرت معاویہ نے فرمایا جب ان تینوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر حضرت معاویہ نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے، اتنا زیادہ روئے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ہم نے کہا یہ آدمی تو ہمارے پاس بہت خطرناک خبر لے کر آیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا، انہوں نے پھر اپنا چہرہ صاف کیا اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیات نبوی کی منفست اور اس کی رونق کا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کو دنیا میں ہی پورے طور میں بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں بھڑکتا ہوا دوزخ کے عذاب کے سوا کچھ اور نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب نکارہ ثابت ہوگا، اور یہ واقعہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔